الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ اعراف نام پارے کی چند آیات تلاوت کیے ہیں۔ پہلے کئی خطبہ جمعہ کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہے۔ آج یہ آخری بیان ہے جو حضرت موسیٰ کے بارے میں ہوگا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ بعض کا تذکرہ جو ہے نا قرآن کے اندر ہے، بعض کا نہیں ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمایا کہ بعض کے احوال اور نام آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، اور پھر ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بھی دی ہے۔ بعض نبی ہیں، بعض رسول ہیں، جن کو نئی شریعت اور نئی کتاب ملے وہ رسول ہوتا ہے۔ جو سابقہ نبیوں علیہ السلام کی شریعت کو چلاتا رہے، عمل کرتا رہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور یہ جماعت جو ہے نا ساری معصوم ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی جو ہے نا غلطی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ علماء نے یہ بھی فرق لکھا ہے کہ نبی اور ولی کے درمیان جو ہے نا 4 فرق ہے۔ نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، ولی جو ہے نا براہ راست اللہ کا شاگرد نہیں ہوتا۔ دوسرا، نبی کو براہ راست رب کائنات سے سب کچھ ملتا ہے، ولی کو براہ راست رب کائنات سے نہیں ملتا، کسی نبی اور ولی کے ذریعے سے ولی کو چیز حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق یہ لکھا ہے کہ نبی کو اپنے خاتمہ ایمان پر یقین ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ولی کو جو ہے نا یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا جو ہے نا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کئی ولی تھے جو گمراہ ہو گئے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ آگے جمعے پہ آ جائے گا، خاص کر بلم بن بورہ کا واقعہ۔ بہت بڑے ولی تھے، 250 سال انہوں نے عبادت کی لیکن خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ برسیسہ ایک بہت بڑا ولی تھا، 500 سال عبادت کی، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ تو ولی کو اپنے خاتمہ ایمان پر یقین ہوتا ہے، نبی کو، ولی کو نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے
نبیوں میں سے خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کا انبیاء میں تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر محمد رسول اللہ کا، دوسرا حضرت ابراہیم کا، تیسرا حضرت موسیٰ کا۔ اسی کا تذکرہ خیر شروع ہے جب فرعون غرق ہو گئی، فرعونی اور اہل فرعون وہ غرق ہو گئے، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، میدان تیہ کے اندر پہنچ گئے، 36 میل لمبا تھا، 24 میل چوڑا تھا۔ وہاں ایک قوم رہتی تھی، وہ بت پرست تھی۔ تو حضرت موسیٰ کو قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بت مقرر کر دیں، ہم بھی عبادت کریں جیسے یہ قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بڑا ملامت کیا کہ بدبختو، بت پرستی حرام ہے، اللہ کے بغیر تم کو اور بت بنانا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں جاتا ہوں، وہاں سے قانون، ایک شریعت، ایک عبادت کا طریقہ، جو سب کچھ قانون ہوگا، دستور العمل ہوگا، دستور زندگی ہوگا، میں لاتا ہوں، آپ اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن اللہ نے بلا لیا کہ کوہ طور پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جب جانے لگے تو اپنے بھائی کو، ہارون کو، یہ اگرچہ 3 سال اس سے بڑا تھا لیکن نبوت اس کو بعد کے اندر ملی، تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا کہ اپنی قوم کا خیال کرنا اور اس کی اصلاح کرتے رہنا، اور اگر کوئی مفسد، کوئی مشرک پیدا ہو جائے تو اس کی اتباع نہیں کرنی۔ اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، وہاں 30 دن اعتکاف بھی کیا، روزے بھی رکھے، اور ان کے بعد تورات ملنی تھی۔ تو 30 دن گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا، جو قدرتی روزے کی حالت میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کو عطر اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، وہ جو ہے نا روزے اور اعتکاف کی وجہ سے جو پیدا ہو چکی تھی، مسواک کرنے کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ فرشتے آئے اور عرض کیا کہ آج تو اے موسیٰ وہ خوشبو نہیں آ رہی۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ 10 دن اور گزارو، اور عشرہ ذی الحجہ جو ہے نا وہاں پھر جو ہے نا 10 دن اور گزارنے کا اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو۔ 40 دن گزر گئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، دیدار، زیارت نصیب فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دے سکتے، لیکن حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ اپنا دیدار نصیب کر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے نا، ایک تو کوہ طور تھا نا، اس سے بڑا پہاڑ تھا کوہ زبیر پہاڑ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھ، میں اس پر تجلی اور نور ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا، اگر یہ جو ہے نا برداشت نہ کر سکا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چھنگلی انگلی ہے نا، یہ اس کے آدھے پورے کے برابر جو ہے نا نور ڈالا پہاڑ پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے جو بار بار اصرار کیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکا، اور آئندہ کے لیے ایسا سوال نہیں کروں گا، آپ اس پر جو ہے نا مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان رب کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ چیزیں فانی ہیں اور فانی چیزیں باقی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں رب کائنات کی زیارت ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بار روشن چہرے ہوں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، روشن چہرے ہوں گے، چودھری کے چاند کی چمکے گے، اور وہ جنت میں بھی ہوں گی اور رب کائنات کی زیارت بھی ہوگی۔ اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اہل جنت جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی چیز ضرورت ہے، وہ کہے گا نہیں یا اللہ سب کچھ زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پھر وہ کہیں گے یہ اللہ سب کچھ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ رب کائنات فرمائے گا کہ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو
کہ رب مجھے ہم سے کہتا ہے کہ کیا چیز چاہیے، ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو علماء کیا کہیں گے تمہیں؟ علماء سے جا کر پوچھو۔ تو جب وہ علماء کے پاس آئیں گے تو علماء کہیں گے کہ یا اللہ، جب اللہ کہے کہ تمہیں کس چیز ضرورت ہے تو پھر اللہ سے درخواست کرنا کہ یا اللہ اپنا دیدار اور اپنی زیارت نصیب فرما۔ اور جب اللہ پوچھے کہ تمہیں ضرورت ہے تو علماء کے بتانے پر وہ مطالبہ کرے گی کہ یا اللہ اپنی زیارت نصیب کر۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائے گا تو کئی سال تک وہ وجد میں آ جائیں گے، خوشی میں آ کر جھومیں گے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، دنیا کے اندر نہیں۔ حضرت موسیٰ وہاں پر چلہ کاٹ رہے تھے، اس کی بھی بڑی برکات ہے، سمجھ آگے نا، چلے کی بھی بڑی برکات ہے۔ ادھر سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو تورات دینی تھی، 30 دن پورے ہو گئے، قوم کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ 30 دن گزر جائیں گے میں آ جاؤں گا، ادھر 10 دن بڑھ گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک قبیلہ تھا سامرا، اس کا ایک فرد تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، وہ منافق تھا، بےایمان، وہ بےایمان منافق تھا۔ وہ جو ہے نا کیا تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن منافق تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے تھے، فرعون کی فوج آ گئی تھی، گھوڑا داخل نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل گھوڑی پر آئے تھے اور وہ آگے داخل ہوئے اور فرعون کا لشکر پیچھے داخل ہوا، غرق ہو گئے۔ تو اس وقت یہ قوم بنی اسرائیل دیکھ رہی تھی، یہ موسیٰ جو سامری تھا یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل کا گھوڑا جہاں پر جو ہے نا گھوڑی پاؤں رکھتی تھی وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس نے اس مٹی کو اٹھا لیا کہ اس کے اندر کوئی خاصیت ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، ادھر اس موسیٰ سامری نے، یہ زرگر تھا، سنارا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ جو تمہارے پاس زیورات ہیں، یہ ادھر سے زیورات لائے گئے تھے کہ ہماری شادی ہے، خوشی، ہم زیورات پہنے گے، فرعون کی قبطی قوم سے، امیر اپنے گھرانوں سے جو ہے نا اپنی امانت لے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، آپ جو ہے نا یہ مجھے دے دیں، آپ یہ مجھے دے دیں اور میں ان کو چھپا کر رکھتا ہوں کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو اس نے اس کو جو ہے نا گرم کیا اور بچھڑے کی صورت بنا دی، اور جو مٹی تھی جو گھوڑی کے پاؤں سے لی تھی وہ اس کے منہ میں ڈالی تو وہ ٹی ٹی کرنے لگا۔ تو اس بےایمان نے کہا کہ موسیٰ پیغمبر تو ادھر چلے گئے ہیں، خدا یہ ہے۔ موسیٰ بھول گئے، اس کی پوجا کرو۔ ادھر سے انہوں نے اس کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضرت موسیٰ کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہو کر واپس آئے۔ اسی کا تذکرہ اسی کے اندر ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے فرمایا ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرَةٍ، اور پھر 10 دن اور بڑھا دیے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، وہاں 40 دن آ گئے گزرنے، چلہ ہو گیا، روزہ بھی رکھتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، حضرت موسیٰ جب یہاں سے روانہ ہو لگے تو اپنے بھائی کو جو خلیفہ بنایا تھا اور اسے کہا کہ اپنی قوم کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کی اتباع نہیں کرنی، فسادیوں کا ساتھ نہیں دینا، فسادیوں کو روکنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِهِ، وقت مقررہ پر وہاں کوہ طور پر پہنچ گئے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب سے کلام کیا، اور رب کے کلام کے دوران رب کو عرض کیا، قال رب انی انظر الیک، میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، تو نظر کر اس پہاڑ کی طرف جو کوہ زبیر تھا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میری تجلی پڑنے کے بعد یہ اپنی جگہ پر صحیح سالم ٹھہرا رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو بھی عنقریب مجھے دیکھ لے گا اگر وہ اپنی جگہ پر رہا تو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، رب نے چنگلی انگلی کے پورے کے آدھے کے برابر جو ہے نا تجلی ڈالی پہاڑ پر، تو وَجَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
तजल्ली इलैहि को, नूर इलैहि को बर्दाश्त नहीं कर सका। वखर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। फलम्मा अफाका, जब होश में आए, क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका अना वल मुमिनीन, अर्ज़ किया अल्लाह मैंने जो दरख्वास्त की थी ना, मुझसे जो है ना कोई कमी कोताही हो गई है, आप मुझे माफ करें, मैं तौबा करता हूँ। मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था कि आप अपना दीदार नसीब फरमाओ। मैं आपको जो है ना तौबा भी करता हूँ और सबसे पहले सबसे ज्यादा मानने वाला मैं हूँ। वाना अव्वलुल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया क़ाल या मूसा, ऐ मूसा इन इस्तफ़ैतुका लिन्नासि बिरिसालती व बिकलामी, मैंने आपको चुन लिया है, आपको मुंतखब कर लिया है, रिसालत के लिए भी और हम कलाम होने के लिए भी। व कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, समझ आ गई ना। व कल्लमल्लाह मूसा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया कलाम करने के लिए और रिसालत के लिए मैंने आपको चुन लिया। और आगे फरमाया फखुज़ मा आतैतुका, जो तौरात मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इसको मजबूती से पकड़ना। माना क्या है? इस पर अमल करना, इंसाफ करना, इसी के मुताबिक फैसले करना। किताब जो होती है, शरीयत जो होती है, अमल करने के लिए होती है, सिर्फ चूमने चाटने के लिए नहीं होती। आज बरकत के लिए हमने जो ना क्या है कुरान रखा हुआ, अमल नहीं करते। हमें अमल करना चाहिए। और साबका उम्मतें अमल भी नहीं करती थी और रद्दो बदल भी करती थी। अगर कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो उनमें से जो है ना वो क्या जुर्माना करके छोड़ देते। कोई अगर छोटा आदमी जो है चोरी करता तो फिर उसके ऊपर सजा जारी कर देते। समझ आ गई है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी एक बड़े खानदान कबीला मखजूम, जो अबू जहल का कबीला था, उसके अंदर एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई। और कानून यही था कि हाथ काटा जाता। इसी दौरान उन्होंने हजरत उसामा को बुलाया। ये 17 साल की उम्र थी, हुजूर को बड़ा प्यारा था। हजरत ज़ैद ग़ज़वा मूता के अंदर शहीद हो गए थे, जो मुतमन्ना बेटे थे हुजूर के, वो शहीद हो गए थे। उसका बेटा था उसामा, 17 साल की उम्र थी। इनको जाकर कहा कि आप हुजूर को कहें कि ये बड़े खानदान की औरत है और जुर्माना करके छोड़ दिया जाए, हाथ न काटे जाए, बदनामी होगी, बड़ा खानदान है, कबीला मखजूम, अबू जहल का बहुत बड़ा कबीला है कुरैश का। हजरत उसामा पहुंच गए खिदमत करने के लिए। बातों बातों में ये कहा कि जी चोरी हो गई है, फलाने खानदान के आदमी ने चोरी की है, पकड़ी गई है, तो अब उसका क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया हाथ काटा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह थोड़ा सा जुर्माना करके छोड़ दें। तो हुजूर लेटे हुए थे ना, ये दबा रहे थे, तो हुजूर बैठ गए। फरमाया कि ऐ उसामा, अल्लाह की हुदूद के बारे में तू मेरे बारे में सिफारिश करता है? फरमाया ये तो इस खानदान की फातिमा औरत है जिसने चोरी किया है। आज अगर फातिमा बिनते मोहम्मद होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। फरमाया साबका उम्मतें यही तरफदारी करने की वजह से, हेरा फेरी करने की वजह से, रद्दो बदल करने की वजह से तबाह हो गई। आज अल्लाह माफ करे, हमारा भी यही है, जो आसान मसला हो ले लेते हैं, जो मुश्किलें छोड़ देते हैं, नहीं अमल करते। समझ आ गई ना। जिस मसले पर जी चाहता है वो करते हैं, जो जी नहीं चाहता नहीं करते। मिसाल के तौर पर माह रमजान के अंदर इत्तिकाफ बहुत बड़ा अमल है। बड़े नौजवान आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, जी चाहता है यार सोएंगे, गपशप लगाएंगे, अच्छा खाना होगा। जो ही माह रमजान खत्म होता है, पहले नई के पास पहुंचकर दाढ़ी साफ करते हैं। इत्तिकाफ सुन्नत है तो दाढ़ी रखना भी सुन्नत है या नहीं? इत्तिकाफ करना सुन्नत है तो उसके बाद ईद के बाद नमाजें भी माफ तो नहीं हो जाती ना, हमारी छुट्टी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम तबीयत पर अमल न करें, शरीयत पर अमल करें। हम तबीयत के पुजारी हो गए, जो जी चाह दाढ़ी रखी, जी चाह नहीं रखी, जी चाह नमाज पढ़ ली, जी चाह नहीं पढ़ी, जी चाह ज़कात दे दी, जी चाह नहीं रखी, नहीं अदा की। तो हमें चाहिए कि हम शरीयत को बहैसियत शरीयत के पढ़ें, तबीयत के नहीं। शरीयत ये तबीयत शरीयत के ताबे है, शरीयत तबीयत के ताबे नहीं है। समझेंगे ना, तबीयत शरीयत के ताबे है और शरीयत तबीयत के ताबे नहीं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साबका उम्मतें
یہی طرفداری کرنے کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئے. کچھ پر عمل کرتے تھے، کچھ پر نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ استفیتک، استفاء مصطفیٰ مانا ہوتے چننا، میں نے چن لیا آپ کو لوگوں میں اپنی رسالت کے بارے میں اور اپنی ہم کلامی میں. فخذ ما آتیتک، مضبوطی سے پکڑ. مضبوطی سے پکڑنے کا یہی معنی ہے اس پر عمل کر. 10 تختیاں ملی تھی، 30 دن گزارے نا، پھر روزانہ ایک تختی ملنے شروع ہو گئی. 10 فٹ جو ہے نا وہ لمبی تھی، لکڑ کی بنی ہوئی تھی. روزانہ ایک تختی ملتی تھی. پوری تورات لکھی لکھی مل گئی. وَكَتَبَ لَهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ نے فرمایا اس کو تو پکڑ بھی صحیح اور شکر بھی ادا کر. ہم نے آپ کو تختیوں کی صورت میں تورات دے دیا ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. جیسے شریعت مکمل تھی حضرت موسیٰ کی، سب کچھ تھا، ہماری شریعت بھی مکمل ہے. اس کے اندر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہے. ہر ایک چیز ذکر ہے، چاہے عمل کریں یا نہ کریں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. قرآن پڑھنا شروع کیا کہ کہاں ہے، اور اسے یقین تھا کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً قرآن کے اندر موجود ہیں اصول فروع. اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، میں نے ہر ایک چیز قرآن کے اندر ذکر کر دی، چھوٹی بڑی. اب حضرت امام شافعی کو یقین تھا کہ وہ مسئلہ میں نے تلاش کرنا ہے اور قرآن کے اندر ہوگا. ایک مرتبہ ختم کیا، وہ قرآن مسئلہ نہیں ملا. 2 مرتبہ کیا، مسئلہ نہیں ملا. 3 مرتبہ کیا، نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ 300 ختم کیے. 300 ختم کرنے کے بعد وہ مسئلہ مل گیا. اسے یقین تھا کہ قرآن کے اندر ہے، اگرچہ مجھے نہیں مل رہا. کیونکہ رب نے فرمایا میں نے سب کچھ قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے، اجمالاً یا تفصیلاً. تو یہاں پر بھی اللہ نے تورات کے متعلق بھی فرمایا کہ میں نے ہر ایک چیز اس کے اندر ذکر کر دی ہے. وَمَوْعِظَةٌ، بعض نصیحت ہے. وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کی تفصیل ذکر کر دی ہے. اور شریعت موسوی کے اندر سختی تھی. اگر کوئی گناہ کرتا آگے آئے گا، ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرتے. اس شریعت کے اندر تھا کہ مسجد کے بغیر، معبد خانے کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی. ان کی شریعت کے اندر تھا کہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کھانا جائز نہیں تھا. ان کی شریعت کے اندر تھا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو کاٹ دیتے تھے، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. ہمارے لیے کیا کر دی ہے؟ آسانی کر دی ہے. شریعت موسوی کے اندر بھی سب کچھ تھا، اور شریعت محمدی کے اندر بھی اس سے بھی زیادہ تفصیل کے سب کچھ موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو تورات پر عمل کرنے کا حکم کر. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اچھے طریقے پر نیکی کے احکامات کو اپنائیں، نافرمانی سے بچیں، فرما برداری کریں، تورات پر عمل کریں، اس کو چھوڑیں نہیں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جو فاسق ہوں گے، نہیں مانیں گے، میں عنقریب جلدی ان کا گھر آپ کو اور انجام دکھا دوں گا. وہ کیا تھا؟ قوم عمال کا بڑی طاقتور تھی. قوم عاد بڑی طاقتور تھی. ان کا دعویٰ تھا من مشد من قوہ، ہم سے بڑا جو ہے نا کون جو ہے نا بڑا طاقتور ہے. اللہ نے فرمایا یہ ان کا انجام دیکھ لو، ان کا انجام دیکھ لو، یہ مراد ہے. بعد نے کہا کہ فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا. اللہ نے فرمایا فساد کرنے والوں کا انجام یہ تمہیں دکھاؤں گا. ہاں، اور دیکھ لیا حضرت موسیٰ نے. بعد نے کہا جب قبر کے اندر جائیں گے تو پھر بھی جو ہے نا کیا ہے، ان کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا. قبر معمولی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے.
اور حدیث کے اندر آتا ہے جب تم دفن کر کے روانہ ہو رہے ہوتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ سوال ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے اندر جو ان کے ساتھ ہوگا ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان قبر کی بھی فکر کرے، قبر کی بھی فکر کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کسی کو میت کو دیکھتے تو زور سے کہتے تم جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، ہم آ رہے ہیں آپ کے پیچھے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا اعلان پہلے ہوگا. اور میں نے اتنے تک پڑھا ہے تفسیروں کے اندر کہ جس کا پوتا پیدا ہو جائے یا سفید بال پیدا ہو جائے تو موت کے لیے اپنا بستر باندھ رکھے. آج ہمیں سب کو یاد ہے، موت یاد نہیں ہے. کل میں یہ کر دوں گا، پرسوں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا جو مخالف ہے سأریکم، ان قریب تمہیں دکھاؤں گا، جلدی ان کا جو ہے نا انجام آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ فرعون جو رب کا جو ہے نا دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے دریائے قلزم کے اندر ڈبویا یا نہیں ڈبویا؟ لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں دکھاؤں گا. اور یہ کون لوگ تھے جو فسادی تھے؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق. فرمایا جب یہ وہ لوگ ہیں جو متکبر تھے، میں نے ان کو پھر اپنے احکامات کی توفیق نہیں دی، میں نے اپنے احکامات سے ان کو پھیر دیا. اور جو تکبر کرتے تھے، اب تکبر اسے کہتے ہیں، تکبر اسے کہتے ہیں کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. مطر الحق وغمت الناس، عربی کے اندر حق بات کو ٹھکرا دے. میں کہوں آپ کو، نعوذ باللہ آپ مجھے کہیں کہ یہ شریعت کے اندر آتا ہے عمل کر لے، میں کہتا میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے. اور شریعت پر فیصلہ کر لیں، میں نعوذ باللہ کہہ دوں کہ ہاں میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے. اور دوسرے کو حقیر سمجھنا تحریک حیثیت ہے. تو کون ہے؟ یہ تکبر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سنائے، فرمایا 2 چیزیں میں تلاش کرتا رہا لیکن مجھے نہیں ملی. فرمایا 2 چیزیں مجھے نہیں ملی. ایک یہ فرمایا کہ جو سخی ہو اور پھر ذلیل ہوا وہ میں نے نہیں دیکھا. جو سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتا. دوسرا فرمایا کہ میں نے اپنے سے گھٹیا آدمی کسی کو نہیں دیکھا، سب مجھ سے اچھے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ، حضور کے جو نا داماد، چچا زاد بھائی، سمجھ آگے نا، صحابی رسول. فرماتے ہیں مجھ سے گھٹیا، میں اپنے سے گھٹیا آدمی تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملا. آج ہماری کسی پہ تک بھی نہیں پڑتی. ہاں، اور میں افسر ہاں، میں گنڈپور ہاں، میں مسعود ہاں، میں بلوچ ہاں، میں اواڑ ہاں. ہاں تو کون ہے؟ غلط بات ہے. ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو. تو اللہ نے فرمایا جو تکبر کرتے تھے میں نے ان کو جو ہے نا حق پر آنے کی توفیق ہی نہیں دی، توفیق ہی نہیں دی. وہیں یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، جب بھی کوئی اللہ کا احکامات معجزہ دیکھتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے. وہیں یروا سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، جب کوئی ہدایت کا، رشد کا، اچھائی کا، نیکی کا، اللہ کے حکم کا کوئی پیغام آ جاتا اس کی اتباع نہیں کرتے تھے. وہیں یروا سبیل الرشد، کامیابی کا، ہدایت کا کوئی راستہ، کوئی بات آ جاتی، لا یتخذوا سبیلا، اس راستے پر نہیں چلتے تھے. وہیں یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، اگر کوئی برائی کا راستہ آ جاتا تو سارے اس پر چل پڑتے.
اللہ رحم کرے ہم پر، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی سب سے بڑا ولی بزرگ آیا ہو، بیان ہو، حمد و نعت ہو، ہاں حسن قرات ہو، کوئی نیکی کا پروگرام ہو، اشتہار، اعلانات، کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ اور اگر کجری نٹوا آ جائے تو کوئی اشتہار ہوتے ہیں؟ کتنے آدمی جاتے ہیں؟ تو یہ ہدایت کا راستہ میں اشتہار کرنے والے زیادہ ہیں یا برائی کا؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ ایک جگہ ہمارے علاقے میں شادی تھی، رات کو نٹوا کجریاں تھی، 10 میل دور لوگ موٹر سائیکلوں پر یہاں آئے اور پھر واپس ہو گئے، 10 میل دور۔ یہ ہم قوم موسیٰ کو پیٹ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ ہاں جب کوئی ہدایت کا راستہ آ جاتا وہ اس پر نہیں چلتے تھے، اور جو کوئی برائی کا راستہ آ جاتا تو سارے یتخذو اسی پر چلتے تھے۔ ہم جو ہے نا اپنا جائزہ لے لیں، ہمارا کیا حال ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ متکبر تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اگر کوئی اچھائی کا راستہ ہوتا لا یتخذو سبیلا اس پر نہیں چلتے تھے۔ وَإِن سبیل الغی، ٹیڑھا راستہ، گناہ کا راستہ، برائی کا راستہ، یتخذو سبیلا، یہاں یتخذو پکڑ لیتے تھے، چل پڑتے تھے، وہاں لا یتخذو نہیں چلتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ہماری احکامات کی تکذیب کرتے تھے اور ہمارے احکامات سے غافل تھے۔ یہ قوم موسیٰ کا تعارف کرایا اللہ نے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو موسیٰ سامری نے بچھڑا بنا دیا۔ علماء نے کہا کہ گئے کی پوجا وہاں سے شروع ہوئی ہے، گئے کی پوجا اس بچھڑے سے شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ ہندوستان کے اندر گائے کا پیشاب پیتے ہیں، رب رسے تھے مت کھسے، گائے خدا ہے ہندوؤں کا، ذبح کرنا ناجائز، منع ہے قانونی طور پر، پابندی ہے۔ یہ اسی سے جو ہے نا برائی پیدا ہوئی کہ موسیٰ سامری بے ایمان قبیلہ سامرے کا جو منافق تھا، جیسے ابو جہل تھا، جیسے جو ہے نا نمرود تھا، جیسے فرعون تھا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی قوم میں یہ موسیٰ سامری بھی تھا جس نے بچھڑا بنایا تھا۔ یہ اس کا کردار ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ الْخُوَارِ، حضرت موسیٰ ادھر چلے گئے، ادھر جو ہے نا قوم موسیٰ نے بچھڑا بنا لیا زیورات سے، اور وہ بچھڑے کی صورت بن لیا اور اس کی آواز نکلنے لگی، خوار ٹی ٹی کرنے لگا، ٹاں ٹاں کرنے لگا، آواز آنے لگی۔ اس موسیٰ بے ایمان نے کہا کہ وہ موسیٰ پیغمبر غلط ہو گئے، وہ ادھر چلے گئے، یہ خدا تو یہ ہے۔ 70,000 کم و بیش لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا بے ایمانوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کلام بھی نہیں کرتا اور کسی کو راہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جو 6 فٹ قبر میں نیچے پڑا ہوا ہے، ہمارا حاجت روا مشکل حساب ہوئی ہے۔ بخار چڑھ جائے تو جس صحت پڑے آئے گی، اولاد مانگنی ہو تو اسی پر، نظر و نیاز ہو تو وہاں پر۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہم نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، بہر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہاں پر جو ہے نا وَلَا يَهْدِي سَبِيلَ اتَّخَذُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ، وہ ظالم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ جو ہے نا واپس آ گئے اور ان کو ملامت کیا، وہ نادم ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ أَيْدِيهِمْ فِي أَيْدِيهِمْ بَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، ان کو یقین ہو گیا ہم گمراہ ہو گئے۔ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر رب نے جو ہے نا ہماری بخشش نہ کی اور ہمیں معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو ہم تو خسارہ پانے والے میں ہوں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، حضرت موسیٰ آئے تو غصہ ہو گئے، وہ بھی نادم ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ یہی تھا کہ 70,000 آدمیوں کو قتل کیا گیا، یہ ان کے توبہ کے قبول ہونے کا طریقہ تھا، ورنہ تو توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے برا راستہ اختیار کیا میرے بعد، ہاں برا کام کیا ہے۔ آجَلْتُمْ عَلَىٰ رَبِّکُمْ، رب کے معاملے میں تمہیں جلدی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تختیوں کو ڈال دیا،
یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھینک دیا، لیکن صحیح نہیں ہے۔ جلدی سے رکھا جس کو پھینکنے سے تعمیر کیا گیا۔ پیغمبر جو ہے نا توہین نہیں کر سکتا، سمجھ آ گیا؟ جلدی سے رکھا، اس میں انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے یہ قرآن مجھ سے گر جائے، گناہ تو ہے لیکن اس میں میں گناہگار نہیں ہوں گا، میرا ارادہ نہیں تھا، غلطی تو ہوگی لیکن میں مجرم نہیں ہوں گا، گناہگار نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑے گا۔ ہاں کہ غلطی سے یہ جو ہے نا نیچے گیا ہے، جان کر میں نے نہیں ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے جب ان مشرکوں کو دیکھا کہ پوجا کر رہے ہیں تو غصے میں آ گئے، اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، پیغمبر تھے، جلدی جلدی رکھ دیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ڈال دیا تختیوں کو، 10 فٹ لمبی تھی، لکڑ کی بنی ہوئی تھی، اس پر پوری تورات لکھی ہوئی تھی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، فوراً اپنے بھائی کے سر اور داڑھی کے بال پکڑے، یہ جرو الیہ اپنی طرف کھینچا، قال ابن یوم محمد، اور کہا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے؟ میں آپ کو خلیفہ بنا کر دیا تھا، ذمہ دار بنا کر دیا تھا، انہوں نے بچڑا کیوں بنایا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس پر کئی مسئلے ہیں، یقین کرو آدمی کھولے تو کئی جمعے ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ حضرت ہارون کی اتنی بڑی داڑھی تھی کہ ہاتھ میں آ گئی، یہ فینسی داڑھیاں نہیں تھی۔ خدا را پوری داڑھی رکھا کرو یار، ہاں کوئی قیامت تو نہیں آتی نا، کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹتا نا، کوئی موت تو نہیں آتی نا، اگر آئے گی تو فائدے میں ہوں گے۔ آج ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے داڑھیوں کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مجھ سے کم سنت ادا نہیں ہوتی، یہ ایک مجھ ہے، اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں آپ، رکھے تو ثواب ہے، اگر نہیں تو کم سے کم اتنی ہونی چاہیے۔ یہ جو فینسی ہے نا ان کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، خدا کے لیے یہ مذاق چھوڑ دیں۔ ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں ہم نے پیغمبر کی سنت کے، ہاں خدا کا خوف کرو یار، ہاں خدا سے ڈرو، پیغمبر کی سنت کے ساتھ مذاق، فلہذا داڑھی پوری ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ کم سے کم ظاہری شکل تو حضور جیسی بنا کر جائے نا یار، حضور کے متھے لگسو یا نہیں؟ قبر میں جم جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ من ربو کا من نبیوں کا، اور قیامت کے دن سفارش محمد رسول اللہ کی ہوگی، اس کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ فلہذا خدا را داڑھی تو ویسے رکھی ہوئی ہے نا، ایک مشت ہو جائے تو کیا پہاڑ ٹوٹے گا یار، بس اس سے زیادہ کاٹا کرو، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ داڑھی مرد کا شعار ہے، فرعون کی بھی داڑھی تھی، سونے کا پانی چڑھاتا تھا، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، اور اس کی گھنونی جو ہے نا تاریخ میں پہلے بیان کر چکا ہوں قوم لوط کی، کہ جو خوبصورت لڑکے تھے ان پر 5 6 ان پر عاشق تھے، جب داڑھی آنے لگی تو وہ چھوڑنے لگے، انہوں نے داڑھی منانی شروع کر دی، ہاں کام چلانے کے لیے، یہ میں بیان کر چکا ہوں قوم لوط کے بارے میں۔ فلہذا پیغمبر کی سنت ہے، اس کی برکت کی وجہ سے کافی گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ہم کو جنید بغدادی کے پوتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یقین کریں بعض اوقات یہی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ کسی عورت کی طرف دیکھے تو دل برآمد کرتا ہے کہ یہ عورت کہے گی اسے شرم نہیں آتی، داڑھی منہ پہ مجھے دیکھتا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور یہ ہمارا بچپن تھا، میں نے حفظ کیا ہوا تھا، اس وقت 2 سینما تھے، داڑھی یہی تھی تھوڑی تھوڑی، تو ہم ڈر کی وجہ سے تحفوں والے دروازے پہ نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے یہ سینما کے لیے آیا ہوا ہے، یہ حافظ ہے، منہ پہ داڑھی ہے، ادھر جاتے بھی نہیں تھے۔ کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہاں پر؟ سینما کی طرف ہم اس طرف نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ سینما دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ اس کی برکت تھی یا نہیں تھی؟ قرآن کی برکت تھی یا نہیں تھی؟ دینی مدرسے کی برکت تھی یا نہیں تھی؟ اس لیے خدا اپنے حال پر رحم کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا اللہ نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، بزرگان دین والا راستہ ہمیں چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور بزرگان دین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ یہود و نصارہ کا راستہ نہ چلا، لیکن شکل و صورت ہماری یہود و نصارہ جیسی ہے، مسلمانوں جیسی ہے۔ کسی پیغمبر نے داڑھی نہیں مڈائی، کسی صدیق نے داڑھی نہیں مڈائی،
किसी शहीद ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, किसी बुजुर्ग दीन कोई वली हो अल्लाह वाला हो और उसने दाढ़ी मुंडाई और नहीं मिलती तारीख। और काम यहूदियों वाला जिसे हम पनाह मांगते हैं, आज अगर कोई वादा करे और फिर जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे दो अगला है, अरे दो नंबर है, बेइतबार है, यही कहते हैं नहीं कहते? कहता कुछ है करता कुछ है। यहां तो हम होगा दो नंबर है और वहां पर जो हम दो नंबरे नहीं होंगे कि अल्लाह के साथ कुछ वादा करते हैं और करते कुछ है। लिहाजा खुदा रहा हर एक ने खुदा के यहां हाजिरी देनी है, जाना है, फिक्र करनी चाहिए कि हमारा रास्ता ठीक है या गलत है। कई मर्तबा मैं कहता हूं कराकुली टोपी लगा लूं और शेरवानी पहनकर मैं सुप्रीम कोर्ट जो है ना हाजिर हो जाऊं कि मैं वकीला साहब, क्या कहेंगे? मौलवी पागल थी गए, विकालत दा कोर्स कीता नहीं इसते, इतना के वकील बन गए, पागल थी गए, दिमाग खराब थी गए। समझ आ गया नहीं है? यहां दुनिया का मियार है, आखिरत का कोई मियार नहीं है। शरीयत का भी एक मियार है, उसी को अपनाना होगा तो निजात होगी वरना नहीं होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही फरमाया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ा अपने भाई को दाढ़ी से, तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी ना तो हाथ में आ गई, तो हजरत हारून झगड़े नहीं, हजरत हारून झगड़े नहीं और क्या कहा? हां, फरमाया काला इब्ना उम्मक इन्ना कौमी इस्तदफूनी व कानू यक्तुलूननी फला तुशमित बिल आदा वला तजलनी माल कौमी ज़ालिमीन। फरमाया कि ओ मेरी माँ का बेटा, माँ का वास्ता दिया। हाँ, माँ की शफकत ज्यादा होती है ना, पता को मेरी माँ का वास्ता है, अम्मा का वास्ता है, मैं कोई गल ना, माँ का वास्ता दिया। पहली बात तो यह है कि माँ की शफकत ज्यादा थी, इसलिए माँ का वास्ता दिया कि मुझे इन दुश्मनों के सामने जलील न कर, दुश्मन के सामने मार नहीं, मेरी दाढ़ी न खींच। और मैं मजबूर था, ये मुझे कत्ल करते थे अगर मैं इनको मना करता था, तो इसलिए मेरी रजा इसके अंदर नहीं है, आप मुझे माफ कर दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। पहली बात तो यह है कि माँ की शफकत ज्यादा थी, इसलिए कहा कि या अपना उम्मी, और मेरी माँ का बेटा। दूसरी बात यह है कि ये खीफी जो है ना, खीफी जो है ना भाई था, खीफी उसे कहते हैं, अखियाफी या खीफी उसे कहते हैं कि माँ एक हो बाप अलग-अलग हो। अल्लाती उसे कहते हैं बाप एक हो माँ अलग-अलग हो। हकीकी उसे कहते हैं कि माँ बाप दोनों के एक हो। ये एक इस्तिलाह है शरीयत के अंदर, विरासत के अंदर चलती है। तो बात कहते हैं कि बाप अलग-अलग था, इसलिए माँ का वास्ता दिया, बाप का वास्ता नहीं दिया। तो उसके बाद काल रब्बि ग़फ़िरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक, हज़रत मूसा ने फौरन दुआ मांगी, या अल्लाह मुझसे जो कमी पेश हो गई है मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे भाई की भी बख्शिश फरमा। हाँ, वअदख़िलना फ़ी रहमतिक, अपनी रहमत में दाखिल कर, व अंता अरहमुर राहिमीन। समझ आ गई है ना? और फिर आगे इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला, हाँ ये दरमियान में एक और वाक़या भी आया। जब ये जो है ना क्या हुए, तख्तियां लेकर आए कि ये खुदा की तरह मिल रहा है, तो कौम बिगड़ गई, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। कौम तो अजीब थी ना, बात नहीं मानती, सुनते हैं मानते नहीं है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने ज़बान एक दी, कान दो दिए हैं। इसकी हिकमत क्या है? उलमा ने लिखा है कि बातें सुनो ज्यादा, बोलो कम। ये कान दो दिए हैं, सारे आके मशहूर है, हिक्का नहीं चूं सुनो तो बै चूं कड्ढो। समझ आ गई ना? हम सुनते हैं, अमल नहीं करते। इसलिए कौन सी बात करने वाला था? हाँ, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला, हाँ तो कौन नहीं मानी? तो हमें क्या पता कि तौरात खरब ने दिया है, तो खुद लिखवा कर लाया, हमें जाकर खुदा दिखा। 70 आदमी फिर मुकर्रर हुए, वहां गए। अल्लाह ने फरमाया कि या अल्लाह इनको जो है ना बताएं कि ये जो है ना क्या है, तेरी तरफ से ये मैं तौरात लेकर गया हूं। तो आवाज आई कि हाँ ये मेरी तरफ से। फिर उन्होंने कहा कि हम तो देखना चाहते हैं। तो अल्लाह को गुस्सा है, अल्लाह ने बिजली गिरा दी, सब तबाह हो गए। हजरत मूसा ने याद किया, अल्लाह पहले भी बदगुमान थे, अब मैं वापस किया तो वो कहते हैं तुमने खुद कत्ल कर दिया, मेहरबानी कर, बेवकूफों की बेवकूफी को माफ कर, इनको जिंदा कर दे। तो अल्लाह ने फिर जिंदा कर दिया, अल्लाह ने फिर जिंदा कर दिया, वापस आ गए। ये वाक़या भी पेश आया। फिर यहाँ पर इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुन्या व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। अल्लाह ने फरमाया कि जिन्होंने बिच्छे को पकड़ा था
وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتا ہے، دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے، اور جنہوں نے برے کام کیے تھے ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، وآمنوا، پھر ایمان لیا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ 70,000 قتل کیے گئے، یہ ان کی توبہ کا طریقہ تھا، اور باقی ایمان لے آئے۔ میں ربک من بعد الغفور الرحیم، اللہ نے فرمایا وہ جو ہے نا میں غفور ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ ولما سکت عن موسیٰ غضب اخذ الالباب وفی نسخته ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ پھر جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر تختیے لی اور پھر ان کو حکم دیا، اور پھر یہ کہا کہ یا اللہ تو جو ہے نا کیا ہے ان کو ہدایت عطا کر۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا کیا کی، ہدایت دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ پھر اس بچھڑے کو جلا کر سمندر کے سپرد کر دیا حضرت موسیٰ نے، اور پھر جو ہے نا قوم رہ راست پر آ گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ حضرت موسیٰ کا جو تو 3 جمعے ہو گئے تھے بیان تھا، آج ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آمد کا جو ہے نا بیان ہوگا، بڑا اہم موضوع ہوگا، جلدی تشریف لانا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ آج کے اس سے جو ہے نا میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، ہاں شریعت پر عمل کرنا چاہیے، کامیابی اسی میں ہے۔ تورات پر جنہوں نے عمل کیا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کا حشر یہی ہے جو آپ نے سنا ہے، ہاں دریا کلزم کے اندر غرق ہو گئے، بجلی گری تباہ ہو گئے، سمجھ آ گئی ہے نا، مارے گئے، ہاں قتل کیے گئے۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش کرے گا، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، غور سے سنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم، عالم مانا دنیا، 18,000 جیسے عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اس طرح 18,000 ہاں عالم پیدا کیے۔ یہ دنیا ایک عالم ہے، 18,000 میں سے ایک ہے، اس کے اندر 4 مخلوقیں پیدا کیے ہیں، فرشتے، انسان، شیاطین، جن۔ کتنے؟ ان 4 کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ 10 حصوں میں 9 حصے ہیں فرشتے، 1 حصہ جو ہے نا شیاطین، جنات، انسان۔ پھر اس کو جو ہے نا 10 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 9 حصے جو ہے نا شیاطین، 1 حصہ انسان اور جنات، پھر ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ 10 حصوں میں پھر 9 حصے جن، 1 حصہ انسان، پھر انسان کو 125 قسموں میں تقسیم کیا۔ 1 قسم اہل توحید اور 124 جو ہے نا وہ گمراہ دہری وغیرہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ 1 حصے کو پھر اللہ نے 73 حصوں میں تقسیم کیا، 1 نجات پانے والا اور 72 گمراہ خسارہ پانے والے، اگر چاہے گا تو بخشے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اور وہ نجات پانے والا کون ہے؟ جس کے متعلق حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے نقش قدم پر چلے گا، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، اور جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہاں اتنا چھانٹا لگا کر جو ہے نا یہاں پیدا کیا ہے، لہذا غیرت سے کام لیتے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہیے، حضور کی شریعت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت 88 جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، 88 جگہ۔ حضرات فرماتے ہیں غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان نماز کی خاص کر پابندی کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب 40 آدمی جمع ہوتے ہیں تو ایک اللہ کا بخشا ہوا آدمی ہوتا ہے، اور جب کوئی 40 آدمی جمع ہو جاتا ہے کسی نیکی پر تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک میرا بخشے اور باقی نہ بخشے جائیں، اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آج سے دعا کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں گے اور نماز با جماعت پڑھیں گے۔ ہاتھ اونچا کر لیں، یا اللہ ہم نے ہاتھ اونچا کیا ہے، تو ہی ہمیں مدد نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔